باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها کفار سے جب چیلنج کا جواب بن نہ سکا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا۔ چیلنج کیا تھا؟ ایک صورت لے کر آؤ قرآن جیسی۔ پھر غصے میں آ کر کفار کلام اللہ پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اعتراض یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مکھی، مکڑی اس جیسی مثالیں پیش کی ہیں جو حقیر جانوروں کی مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ عظمت شان والی ہے اور اس عظمت اور شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل کی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا اس بات سے یہ کہ بیان کرے اللہ رب العالمین مثلا کوئی ایک مثال، کوئی ایک ہی مثال اللہ رب العالمین بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ مثال جو بیان کی جاتی ہے بطور سمجھانے کے بیان کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جو مثال دی جاتی ہے مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے، جو مضمون ہوگا اس مضمون کی مناسبت سے مثال بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حقیر اور ذلیل جو جانور ہیں ان کی مثال اس لیے دی، اور کیونکہ کافر جو ہیں اور منافقین یہودی وہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کی حقیر اور ذلیل جانور کے ساتھ مثال پیش کر دی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ یقیناً اللہ رب العالمین نہیں شرماتا اس بات سے یہ کہ بیان کرے کوئی مثال ما بعوضتاً مچھر کی۔ بعوضہ، بعوضہ کی اللہ رب العالمین، یہ بعوضہ بعوض کا مفرد ہے، یہ بعوض کا مفرد ہے بعوضہ۔ یہ مثلاً یعنی ان کا عطف بیان ہے، یہ مثلاً کا عطف بیان ہے۔ ما جو ہے یہاں مثلاً ما جو ہے یہ ناکرہ ہے، اس کا معنی ہے ای شیئن، یعنی ما بمعنی ای شیئن۔ اللہ رب جون سی ہی مثال دے یا جون سی مچھر کی مثال دے، فما فوقہا، پھر جو اس مچھر سے اوپر ہے، جو مچھر ہے اس مچھر سے اوپر ہو، یعنی پر، بازو یا ذرہ کوئی چیز، اور اس مچھر سے یعنی اوپر ہو، حقارت میں زیادہ ہو، ذلت میں زیادہ ہو، اس کی مثال دے اللہ رب العالمین فما فوقہا۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے، اور دوسری مثال یا دوسری تفسیر یہ بیان کی مفسرین نے فما فوقہا، یا مچھر سے بڑھ کر بھی ہو، یعنی جسم سے بڑھ کر
جسے میں زیادہ ہو، مچھر ہے، مچھر سے جسے میں زیادہ ہو، جسم میں زیادہ ہو، اس کی مثال جس طرح مکھی ہے، مکڑی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس اے پر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ پھر وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ وہ مثال حق ہے، مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب العالمین کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ رب العالمین نے اس مثال کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا؟ اللہ رب العالمین کیا ارادہ ہے؟ کیوں مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی، یا مچھر سے اوپر جسم میں یا حقارت میں؟ کچھ لوگ ہوں گے کافروں میں سے، وہ اعتراض کریں گے اس قرآن مجید پہ۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا ہے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس مثال کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے۔ پہلے ہی ہے نا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا استفہام انکار کے لیے ہے، یہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انہ الحق کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس سے مراد مثال ہے، اور مثلا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور یہ اس کے اندر جو تنوین ہے، یعنی مثلا، بلکہ مثلا یہ تمیز کے لیے آئی ہے۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کثیرا بہتوں کو، کثیرا اکثر کو، اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے، یہ مثال دے کر کہ جب مثال قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، جو منکر ہیں قرآن کے یا شریعت کے یا نبی علیہ السلام کے وحی کے، ان کی کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے کثیرا بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایہ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس مثال کے ذریعے کثیرا بہتوں کو۔ جو مومنین کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، جب قرآن مجید ان پر اترتا ہے یا مثالیں آتی ہیں، ان کے ذریعے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں کو، فاسقوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے مثالوں کے ذریعے۔ پہلی چیز یہ ہے یضل، اضل یضل کا معنی ہے حق سے دور رہنا، باطل کے امور کو اپنانا، اسے کہا جاتا ہے ضل الماء فی اللبن، یعنی پانی گم ہو گیا کس میں، دودھ میں۔ اور کثیرن، کثیرن پہلے جو ہے وہ مقدم ہے، اس سے مراد اس کے بعد عن الحق کا لفظ محذوف ہے، حق سے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو حق سے۔ ویہدی بھی کثیرہ، دوسرا جو ہے کثیرہ، اور اس سے مراد کیا ہے، یہدی بھی کثیرہ، ہدایہ دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، بہتوں کو اللہ رب العالمین یعنی ہدایہ دیتا ہے، اس سے مراد عن المؤمنین، مؤمنین مراد ہے اس سے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق کا لغوی معنی ہے نکلنا، نکلنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ عربی کا ایک محاورہ ہے فاسقات الرطبہ، اور خوشا نکل آیا
جو اس کی شاخ اپنی شاخ سے نکل آیا، اس کا معنی ہے یعنی فاسقہ. فاسقو کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ یہ اپنا نکلنا. اس لیے چوہے کو فویسقہ بھی کہتے ہیں، وہ کیونکہ وہ بل سے باہر نکل کر خرابی پیدا کرتا ہے. بل سے نکلا اور آ کر خرابی پیدا کی انہوں نے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 قسم کے جو جانور ہیں وہ فواسق ہیں، فاسق ہیں. ان کو قتل کیا جائے حرم کے اندر، غیر حرم میں، دونوں صورتوں کے اندر ان کو قتل کر دیا، مار دیا جائے. جس طرح چوہا ہے، چیل ہے اور باملا کتا ہے، اسی طرح اس کو فاسق، کیوں وہ خرابی پیدا کرتے ہیں. ایک معنی ہے نکلنا، لغوی معنی یعنی نکلنا، اور اس کے شرعی 2 معنی ہیں. شرعی 2 معنی ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام ہی سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا یہ معنی بھی ہے، یعنی فاسق کا لفظ کافر پر بھی بولا جاتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں. فاسق کا لفظ مجرم گنہگار پر بھی بولا جاتا ہے جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں، اسلام والے، لیکن وہ گناہ کرتے ہیں، ان پر بھی فسق کا لفظ بولا جاتا ہے. ان پر بھی اطلاق ہے کہ فسق کا معنی بولا جاتا ہے. اب اس جگہ پہ فاسقین کے جو لفظ ہے نا، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسقین کو. اس سے مراد وہ کافر مراد ہے. اس سے مراد کون ہے؟ کافر ہیں. مسلمانوں کے لیے بھی فاسق لفظ استعمال کرتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتے. ایک معنی ہے فسق کا دین اسلام سے نکل جانا، دوسرا معنی ہے دین اسلام سے نکل نہ جانا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہاں فاسق مراد کیا ہے کہ کفار ہے نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ فاسق جو اللہ کی اطاعت سے دور رہنے والے، یعنی فاسق اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. فاسق جو لوگ ہیں، اور 2 قسمیں ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی تمام جو فسق کی اقسام ہیں ہمیں محفوظ رکھے. وما توفیقی الا باللہ.